بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکایات صحابہ میں سے ہے قادسیہ کی لڑائی میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط۔ عراق کی لڑائی کے وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارادہ خود لڑائی میں شرکت فرمانے کا تھا۔ عوام اور خواص دونوں قسم کے مجمعوں سے کئی روز تک اس میں مشورہ ہوتا رہا کہ حضرت عمر کا خود شریک ہونا زیادہ مناسب ہے یا مدینہ میں رہ کر کے لشکروں کو روانہ کرتے رہنے کا انتظام زیادہ مناسب ہے۔ عوام کی رائے تھی کہ خود شرکت کرنا مناسب ہے، اور خاص لوگوں کی رائے تھی کہ دوسری صورت زیادہ بہتر ہے کہ خود یہاں رہ کر کے پورے حالات پر کنٹرول کریں۔ مشوروں کی گفتگو میں حضرت سعد بن ابو وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی تذکرہ آ گیا۔ ان کو سب نے پسند کر لیا کہ اگر ان کو بھیجا جائے تو بہت مناسب ہے، یعنی اسی جنگ کا جو قائد ہوگا، لیڈر ہوگا، وہ سعد بن ابو وقاص۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت سعد بڑے بہادر عرب کے شیروں میں شمار ہوتے تھے۔ غرض یہ تجویز ہو گئی اور ان کو بھیج دیا گیا۔ جب قادسیہ پر حملہ کے لیے پہنچے تو کسریٰ کے بادشاہ نے ان کے مقابلے کے لیے رستم کو، جو مشہور پہلوان تھا، تجویز کیا کہ سعد بن ابو وقاص کے لشکر کے مقابلے کے لیے رستم جائے گا۔ رستم نے ہر چند کوشش کی اور بادشاہ سے بار بار اس کی درخواست کی کہ مجھے اپنے پاس رہنے دیں۔ خوف کا غلبہ تھا، بھاگنا چاہ رہا تھا، جنگ میں جانے کے لیے تیار نہیں تھا، مگر اظہار اس کا کرتا تھا کہ میں یہاں سے لشکروں کے بھیجنے میں اور صلاح مشورے مدد دوں گا، مجھے وہاں بھیجو نہیں۔ مگر بادشاہ نے، جس کا نام یزدرج تھا، یزدرج قبول نہ کیا، بات کو نہ مانا، اور اس کو مجبوراً جنگ میں شریک ہونا پڑا۔ رستم بھی چلے گئے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب روانہ ہونے لگے تو حضرت عمر نے ان کو وصیت فرمائی کہ جس کے الفاظ کا مختصر ترجمہ یہ ہے: سعد، تمہیں یہ بات دھوکے میں نہ ڈالے کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں کہلاتے ہو اور حضور کے صحابی ہو۔ اللہ تعالیٰ برائی کو برائی سے نہیں دھوتے، بلکہ برائی کو بھلائی سے دھوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اور بندوں کے درمیان کوئی رشتہ نہیں ہے، اس کے ہاں صرف اس کی بندگی مقبول ہے، یہی رشتہ ہے۔ اللہ کے ہاں شریف رذیل سب برابر ہیں، سب ہی اس کے بندے ہیں، اور وہ سب کا رب ہے۔ اس کے انعامات بندگی سے حاصل ہوتے ہیں۔ ہر امر میں اس چیز کو دیکھنا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، وہی عمل کی چیز ہے۔ میری اسی نصیحت کو یاد رکھنا، تم ایک بہت بڑے کام کے لیے بھیجے جا رہے ہو۔ اس سے چھٹکارا صرف حق کی اتباع اور تابعداری کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے۔ اپنے آپ کو، اپنے ساتھیوں کو خوبی کا، نیکی کا عادی بنانا، اللہ کے خوف کو اختیار کرنا۔ اللہ کا خوف دو باتوں میں جمع ہوتا ہے: اس کی اطاعت میں اور گناہوں سے پرہیز کرنے میں، بچنے میں۔ اور اللہ کی اطاعت جس کو بھی نصیب ہوتی ہے، دنیا سے بغض، آخرت سے محبت اس کے نصیب میں ہوتی ہے۔ اس کے بعد حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت بشاشت اور خوشی کے ساتھ لشکر لے کر کے روانہ ہوئے، جس کا اندازہ اس خط سے ہوتا ہے جو انہوں نے رستم کو لکھا ہے، جس میں یہ وہ لکھتے ہیں: فَإِنَّ مَعِيَ قَوْمًا يُحِبُّونَ الْمَوْتَ كَمَا تُحِبُّونَ الْأَعَاجِمُ الْخَمْرَ۔ بے شک میرے ساتھ ایسی جماعت ہے جو موت کو ایسا ہی محبوب رکھتی ہے جیسا کہ تم لوگ شراب پینے کو محبوب اور پسند رکھتے ہو۔ فائدہ: شراب کے دل دادوں سے پوچھو کہ اس میں کیا مزہ ہے۔ جو لوگ موت کو ایسا محبوب رکھتے ہوں، کامیابی کیوں نہ ان کے قدم چومیں۔ ابھی مختصر حال احوال سنایا حضرت شیخ زکریہ رحمہ اللہ نے عراق کی لڑائی کا، کہ سامنے کسریٰ تھا، بادشاہ، شاہ کسریٰ کہتے ہیں فارس کے بادشاہ کو، اور اس زمانے کے اندر جو اس وقت بادشاہ تھا اس کا نام تھا یزدرج۔
اور اس زمانے کا ایک بہت بڑا پہلوان طاقتور آدمی تھا، اس کا نام تھا رستم۔ پھر انہوں نے مشورہ کر کے اور رستم کو بھیجنا چاہا، وہ بھاگنے کے چکر میں نہیں میں نہ جاؤں۔ مسلمان ایسے ہیں کہ جہاں کا رخ کرتے ہیں ان کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی کہ ابھی کیا ہونا ہے، اس وجہ سے اس نے پہلے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن وہ بھاگ نہ سکا، بادشاہوں نے چھوڑا نہیں۔ خیر ادھر سے مسلمانوں کو بڑی فکر تھی کہ کیا کریں۔ امیر المومنین حضرت عمر خود جائیں، کیونکہ روب تاب اور دبدبہ جو اسی کے اندر ہے وہ کسی اور کے اندر نہیں ہے۔ لیکن مشورہ ہوا کہ سعد جائے، اور سعد کے لیے مشہور تھا کہ یہ عرب کا ایک بہت ہی بہترین اور شعروں میں سے ایک شعر ہے۔ پھر اس کو بھیجا تو اس کو بھی پھر نصیحت فرمائی، بھائی دیکھو گھمنڈ میں نہ آنا، تکبر میں نہ آنا کہ میرے پاس اتنی فوج ہے، میرے پاس اتنی طاقت ہے، میں بہادر ہوں، میرا نام ہے، نہیں، عاجزی کے ساتھ خود بھی اللہ کی عبادت کرتے عاجزی کرتے جائیں، اپنے لشکر والوں کو بھی یہی بولتے جائیں۔ اور پھر وہ بھی اسی ہی جذبے کے ساتھ گئے اور جا کر کے اسی رستم کو للکارا، اور رستم خبردار، تم جیسے شراب سے محبت کرتے ہو نا، اس سے زیادہ میرے ساتھ ایسے لوگ ہیں جو موت سے محبت کرتے ہیں۔ تم جیسے شراب کے لیے اپنے پیسہ بیچ دیتے ہو، اپنی غیرت بیچ دیتے ہو، ایمان بیچ دیتے ہو، تمہیں احساس نہیں ہوتا نا، تو ہم اپنے اللہ کے لیے، دین کے لیے، موت کے لیے، شہادت کے لیے بیوی بچے اولاد مال کاروبار سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ یہی جذبہ آج بھی اگر مسلمانوں کے اندر ہو جائے نا تو کسی کافر کو جرت ہی نہیں ہوگی کہ اسلام کی طرف میلی آنکھ سے دیکھ سکے۔ لیکن آج کا مسلمان لگا ہوا ہے موبائل میں، یاری دوستی میں اور نشوں میں، عجیب قسم کی زندگی، اور احساس بھی نہیں ہے کہ ہم کوئی غلط رخ پہ جا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہدایت بخشے۔ فضائل قرآن میں سے حضرت عقبہ ابن عامر کی روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجاہر بالقرآن کالجاہر بالصدقہ والمسر بالقرآن کالمسر بالصدقہ، کہ حضرت عقبہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلام اللہ کا آواز سے پڑھنے والا علانیہ صدقہ کرنے والے کے مشابہ ہے، آہستہ پڑھنے والا خفیہ صدقے کرنے والے کی مانند ہے۔ آدمی کسی کو صدقہ خیرات دیتا ہے تو اس کی دنیا میں بھی عزت ہوتی ہے، دل میں بھی سکون ملتا ہے کہ الحمدللہ میں نے اللہ کے نام پر صدقہ کیا۔ اسی طرح سے ایک آیت اگر قرآن پاک کی آواز سے پڑھتے ہو، سمجھو کہ اپنے لوگوں کے سامنے اخلاص والا، ریا والا نہیں، اخلاص والا لوگوں کے سامنے صدقہ خیرات کیا۔ اور اگر آپ آہستہ پڑھتے ہو توجہ سے، ادب سے، یہ نہ کہ کوئی حرف کہاں جا رہا ہے کوئی کہاں جا رہا ہے، بسم اللہ بھی صحیح نہیں پڑھتا، تو پھر اس کے لیے یہ فضیلتیں نہیں ہیں۔ تو اگر کوئی بندہ آہستہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو وہ خفیہ صدقہ دینے والے کی طرح ہے، اور خفیہ صدقے کی تو برکتیں ہی الگ ہوتی ہیں، عجیب برکتیں اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من استمع الی آیت من کتاب اللہ کتب له حسنۃ مضاعفۃ ومن تلاها كانت له نورا یوم القیامہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایک آیت کلام اللہ کی سنے اس کے لیے چند نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور جو تلاوت کرے اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا۔ صرف ایک دو آیت ہی آپ کسی کی سنو تو بھی نیکیاں ہیں، صرف سنو تو بھی نیکیاں ہیں، اور اگر آپ تلاوت کرو پڑھو تو قیامت کے اندھیروں کے اندر
جب لوگ اندھیرے میں ڈوبے ہوں گے، پتہ نہیں ہے کہ مجھے کہاں جانا ہے، کس رخ پہ جانا ہے، اس موقع پر آپ کے لیے روشنی ہوگی۔ جیسے مثال کے طور پر ابھی آپ یہاں سے کوئٹہ جا رہے ہیں، راستے کے اندر آپ کی گاڑی کی بتی ختم ہو گئی، خراب ہو گئی، ابھی آپ کا جانا کیسا ہوگا؟ اس گاڑی کے پیچھے یار کوئی گاڑی آ جائے ہماری لیول کی، اسی کی سپیڈ میں ہم پیچھے پیچھے جائیں، اور اگر کوئی گاڑی نہ ملے تو پھر 1 کلومیٹر بھی آپ آسانی کے ساتھ آپ سفر نہیں کر سکتے۔ اور قیامت کے دن تو ایسا بھی نہیں ہوگا کسی اور کے سہارے پر جا سکیں، نہیں، روک دیا جائے گا۔ اپنا نور دکھاؤ، اپنی روشنی دکھاؤ، اپنا عمل دکھاؤ۔ اور اگر روشنی ہے تو کتنے آسانی کے ساتھ آدمی دنیا میں سفر کرتا ہے، تو اگر یہ روشنی آپ کے پاس قیامت کے دن چاہیے تو وہ دنیا کے اندر اس کے لیے انتظام کرنا ہوگا۔ وہ انتظام ہے قرآن پاک کی تلاوت، قرآن پاک کی تلاوت ادب کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو کچھ ہم نے پڑھا اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا